السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک طالب علم تھا، اسٹوڈنٹ تھا، وہ ایک مسجد میں رہتا تھا بڑا اچھا، بڑا نیک، بڑا غیرت مند۔ یہ پرانے دور کی بات ہے، لوگ ایسے طالب علموں کے پاس گھر سے کھانا لاتے تھے، دیتے تھے، انہیں کھانا کھلاتے تھے۔ یہ مسجد میں رہتا تھا اور مسجد میں اس کے پاس کھانا آیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کے پاس 2-3 دن تک کھانا نہیں آیا۔ یہ کہ بھوکا رہا اور اسی بھوک کی حالت میں ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، اور یہ بھوک سے بے انتہا پریشان تھا۔ اتنا پریشان تھا کہ بھوک نے اسے تڑپا دیا تھا، لیکن اس نے کسی سے کچھ کہا نہیں۔ دو دن کے بعد جب تیسرا دن شروع ہوا اور بھوک جان لیوا بننے لگی، تو اس نے سوچا کہ اب تو بھوک بہت لگ رہی ہے اور میں مجبور ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اب تو میرے لیے اس حال میں اپنی جان کو بچانے کے لیے کوئی غلط چیز کرنا یا کھانا یا پینا، کسی چیز کو اٹھا کر کھا لینا، یہ سب جائز ہے۔ اس نے اسی حال میں سوچا کہ چلو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ ملے گا۔ تو یہ خاموشی سے مسجد کی چھت پر گیا۔ پرانے دور کی آبادی تھی، گھر ملے تھے، تو یہ اسی حال میں چھت پہ چڑھا اور چلتے چلتے یہ تھوڑا سا آگے پہنچا تو اس کو ایک گھر میں سالن بن رہا تھا اور سالن کی خوشبو آ رہی تھی۔ سالن کی جو خوشبو آ رہی تھی تو وہ یہ بے چین ہو گیا، بے تاب ہو گیا، اور اس کو یہ لگا کہ بس اب نیچے اترنا چاہیے اور سالن جا کے کھا لینا چاہیے۔ اس نے نیچے جھانکا تو دیکھا کہ کچھ عورتیں جمع ہیں۔ اس کی ہمت نہیں ہوئی اور یہ وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ تھوڑا سا آگے بڑھا، پھر گھر کے اندر سے اس کو خوشبو آئی، یہ اترا اور اتر کر اس نے جھانکا تو وہاں پر جو کچن تھا، باورچی خانہ تھا، اس میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے اندر جانے کا فیصلہ کیا اور وہاں پہنچا تو ایک بڑے بھگونے میں سالن بن رہا تھا اور پورے بیگن اس کے اندر ڈلے ہوئے تھے۔ اس نے ایک بیگن اٹھایا، حالت بھوک کی وجہ سے خراب ہو رہی تھی، تیسرا دن تھا۔ اس نے اس بیگن کو اٹھا کر اپنی زبان سے، دانت سے اور زبان کی مدد سے کاٹا۔ جیسے ہی کاٹا ویسے ہی فوراً ایک دم اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہارا یہ کرنا صحیح ہے؟ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایک دم سے ایک گھبرایا اور بیگن کو چھوڑا اور چھوڑ کر وہیں سے بھاگ گیا۔ تھوڑا سا بیگن کٹ گیا تھا۔ یہ دوبارہ مسجد پہنچا اور مسجد میں جا کر ایک کونے میں، جہاں ایک استاد صاحب پڑھانے کے لیے آ چکے تھے، ان کے سبق میں بیٹھ گیا۔ اب اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اسے تو بھوک لگی ہوئی تھی۔ اسے کہاں کچھ سمجھ میں آتا سبق، یا کہاں کوئی اور بات سمجھ میں آتی۔ سبق اسی درمیان ختم ہو گیا تو ان کے استاد صاحب نے اس کو بلایا اور بلا کر کہا کیا حال چال ہے، ٹھیک ہو؟ کہا اللہ کا شکر۔ کہا بہت پریشان سے نظر آ رہے ہو؟ کہا نہیں حضرت کوئی بات نہیں ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر جا کے یہ دور بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک عورت آئی اور اس عورت نے آ کر استاد کے کان میں کچھ کہا تو جو یہ بیٹھا ہوا تھا اس کو سنائی نہیں دیا۔ جب اس کی بات پوری ہو گئی تو ان استاد صاحب نے اسے بلایا، یہاں آؤ۔ یہ وہاں گیا۔ جی استاد صاحب فرمائیے۔ کہا کہ شادی کرو گے؟ کہا شادی؟ حضرت شادی کا تو ارادہ نہیں ہے۔ کہا نہیں بتاؤ، اگر شادی کرنی ہو تو بتاؤ۔ کہا نہیں شادی کا تو حضرت کوئی ارادہ نہیں ہے۔ کہا یہ عورت اس وقت میرے پاس آئی ہے اور یہ رشتہ لے کر آئی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ مجھ کو ایک ایسا طالب علم اور ایسا لڑکا چاہیے جس سے مجھے بس شوہر کا نام ملا رہے، باقی مجھے شوہر کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ میرے پاس میرے چچا ہیں جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور یہ میرا گھر ہے پاس میں،
اور کچھ پیسہ مجھے اپنے شوہر سے بڑی تعداد میں ملا ہے۔ استاد نے پھر کہا شادی کر لو۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ شادی کرنے کی بات کر رہے ہیں، میرے پاس تو کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، آج تیسرا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ کہا شادی کر لو، اللہ برکت دے گا۔ چنانچہ اسی مجلس میں استاد صاحب نے نکاح پڑھایا اور شادی ہو گئی، اور یہ اپنی اس بیوی کے ساتھ، اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، اس کے گھر چلا گیا۔ جب یہ اس گھر کے اندر پہنچا اور پہنچنے کے بعد اپنے کمرے میں گیا، اور جب اس عورت نے اپنا برقع اتارا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل عورت ہے۔ اس نے پہنچتے ہی کہا کہ شوہر صاحب کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ اس کو تو بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے کہا بالکل لے آؤ۔ اندر یہ کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی بیوی اس کے لیے کھانا لائی، تو لا کر اس نے کھانا سامنے رکھا اور کہا کہ میں نے اپنا کھانا چڑھایا تھا، سالن چڑھایا تھا، لیکن اس میں نے یہ دیکھا کہ کوئی میرے سالن میں سے بیگن کو نکال کر تھوڑا سا کاٹ کر اور تھوک کر چلا گیا ہے۔ یہ حیران رہ گیا، ہو یہ تو وہی گھر ہے جس کے اندر میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا۔ یہ بے ساختہ رونے لگا اور اس نے اپنی پوری بات اپنی اس بیوی کو بتا دی کہ بات یہ تھی۔ بیوی بھی حیران رہ گئی اور بیوی نے ایک جملہ بولا کہ تم اس وقت اگر یہ بیگن کھا لیتے اور اپنا پیٹ بھر لیتے تو پتہ ہے کیا ہوتا؟ نہیں، سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا کہ میں یہاں اکیلی رہتی تھی، جب میں اندر کام سے گئی اور کوئی میرے اس بیگن کو کاٹ کر چلا گیا تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ یار میں یہاں محفوظ نہیں ہوں، پتہ نہیں کون آیا تھا، کس نے میرا بیگن کاٹا، کس نے اس سے چھیڑخانی کی۔ تو میں ڈر کر گھبرا کر اسی وجہ سے استاد صاحب کے پاس چلی گئی تھی اور ان سے نکاح کی درخواست کی تھی۔ اگر تم پورا ایک بیگن کھا لیتے تو مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کتنے بیگن ہیں، کیا ہیں، اور پیٹ تمہارا بھر جاتا۔ لیکن دراصل بات یہ تھی کہ تم نے اللہ کے ڈر سے اسے چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بیگن ہی نہیں دیا، اللہ نے وہ بیگن بھی دیا، وہ سالن بھی دیا، وہ باورچی خانہ اور کچن بھی دیا، اور یہ پورا گھر تمہارے حوالے کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی تمہارے حوالے کیا، اور میرے پاس جو مال اللہ کی طرف سے آیا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے پیاروں، یاد رکھیے گا، جب آدمی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کوئی کام چھوڑ دیتا ہے، گناہ چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اسی طرح سے مدد ہوا کرتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنا ڈر اور خوف نصیب فرمائے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مخلص بندوں میں شامل فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے اچھے کمنٹس اس پر ضرور دیں۔ آج دیری ہوئی، آج پھر اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ کل کوشش کریں گے صبح جلدی پھر ملیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔